ہمارے دوست ہیں جناب عبدالجبار شیخ صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جبار شیخ صاحب. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر. بالکل ماشاءاللہ سے آپ کے اوپر بلیک سوٹ آپ کا بہت سوٹ کر رہا ہے. بس ماشاءاللہ آپ ہمارا حسن نظر آپ کہہ دیں. بس یہی ہے کہ آپ کا حسن نظر ہے, آپ کو بلیک اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. آپ نے بھی ویسٹ کوٹ بلیک ہی پہنی. جی میں نے میچنگ کر لی. میں نے سوچا آج جتنے گیسٹ آ رہے ہیں تقریباً میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ تمام گیسٹ بلیک ہی ویئر کر کے آئیں گے, اور وہ اب جب میں تعارف کراؤں گا باقاعدہ مہمانوں کا تو شاید آپ کو میری بات پہ یقین دہانی ہو جائے گی. اچھا, ہمارے ساتھ جبار شیخ صاحب موجود ہیں, ان سے مزید مزے کی گفتگو کریں گے. قبل اس کے کہ میں ان سے گفتگو کروں, میں اپنے جو دوسرے مہمان ہیں ہمارے وہ بھی بڑی اچھی شخصیت ہیں اور کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے. کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نظر آتے ہیں, کوئی اچھی جگہوں پہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزوں میں. جناب کا نام بتانے سے قبل میں بتا دوں, ریجنل الیکشن کمشنر ہیں جناب ندیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام سامعین کو بھی, ناظرین کو بھی رمضان کی آج 13ویں سحری مبارک ہو. خیر مبارک. رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ رمضان تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو مغفرت دوں. اور یہ اشرۂ مغفرت چل رہا ہے, تو تمام ناظرین اور سامعین جو بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ سب جتنی سے زیادہ استغفار کریں, استغفار طلب کریں. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو یہ مہینے سنت جمیوں کے ساتھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وقار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ میری ہستی کہاں وہ مجھے سارا پیار آپ سے ہے. تو جب حضور کا کرم مل جاتا ہے, حضور کا پیار مل جاتا ہے, تو اس سے زیادہ تو کوئی کرم نوازی ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے سلیم بھائی, آپ تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور کعبۃ اللہ سے ہو کے آئیں, تو کیسا لگا وہاں؟ تو آپ کو پتہ ہی کہ جو سرزمین کے اوپر آپ قدم رکھیں تو آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اور وہی ہے کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے, وہی جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ وہاں پہ گئے اور مدینہ پہ ہم نے پہلے اس سرزمین پہ قدم رکھا, اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھے. جی آگے پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کو خبر نہ ہو اس پہ ذرا وہ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ ہم جو انویسٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ یوتھ پہ ہے نا. 60% آپ کو پتہ ہے یوتھ کی پاپولیشن ہے. اور یوتھ جو ہے وہ اس کو اگر آپ اس پہ انویسٹ مینس آپ ان پہ اگر آپ کو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ڈیفیشنسی ہے, وہ یہی ہے پریزنٹیشن اسکلز کی. تو یہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ان کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, تو سلام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا
ادارے سے منسلک اور ان کی پرسنل ایکٹیویٹیز سے منسلک. ندیم بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ریلیٹڈ ٹو پروفیشن اینڈ الیکشن اس کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جی جس کا ذمہ داری ہے جی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں قومی صوبائی جنرل الیکشنز اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ تمام جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. تو ہمارا سیٹ اپ پورے ملک میں موجود ہے اور میں ریجنل الیکشن کمشنر کراچی کے طور پہ کام کرتا ہوں. تو پورا کراچی ڈویژن اتنا خوبصورت سیٹ کو اور آگے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح نوجوان دین کا کام کر رہے ہیں. ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے لیکن آپ کی نظر کرتا چلوں ماشاءاللہ ارشاد کہ یہ جو منظر ہے نا کہ جب نوجوان کوئی دین کا کام کرتا ہے تو جتنے بھی یہ مخالف دین کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے سمجھ لیں ایک تلوار ہے. اللہ. اور آپ اس جملے کو میں آپ کی نظر کرتا چلوں کہ جس طرح وہ لوگ اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں نا ان کا دجال آ رہا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں گے ہمارا امام آ رہا ہے. تو ہماری نسلوں کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا وقت کا امام آنے والا ہے. وہ اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں ان کا دجال آ رہا ہے تو ہمارا ان کا مقابلہ ہے یہ. اللہ. تو میں ہم آپ سب کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کاوش سٹارٹ کی ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کہ ہمیں اگر فار انسٹنس میں کوئی کمپنی رن کر رہی ہوں پیپل جسٹ نو می بیہائنڈ مائی کمپنی دے ہیونٹ سین می دے ڈونٹ نو می بائی فیس سو وہ مجھے بیریئر ریموو کرنا تھا. سو فار دیٹ انسٹنس میں نے اس چیز کو انیشیٹو لیا اینڈ وہ لوگوں میں بہت پسند اسٹارٹ آیا. اپس کے لیے تھا یا پھر فل فلیج جو بزنس کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے؟ اٹس لائک فرام دا بگننگ اسٹارٹ اپ جو آلریڈی امیچیور جو ہے بزنسز ہیں یا جو بالکل فریشیز ہیں. اور ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں اس میں صرف اور صرف وومن انٹرپرینرشپ پہ کام ہو رہی ہے. تو میں نے اس چیز کو بھی ریموو کرنا ہے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو. لائک آئی وانٹ ٹو برنگ دا جینڈر اکویلٹی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈیفینیٹلی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ کو جا کے پریزنس آپ کی ہونی چاہیے اور وہاں پہ لوگوں کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے یہ ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ابھی آپ جس ادارے سے منسلک ہیں تو اس ادارے میں سب سے زیادہ لانگ ٹائم آپ کا نکلا؟ ہاں آلموسٹ تقریباً کوئی 12 ایئرس ہو گئے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ. ویسے تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا FMCG کمپنی سے نیسلے سے اس کے بعد پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں سرو کرتے ہوئے پھر لاسٹ کوئی اور ہم نہیں جانتے کہ جرم کیا تھا. کوئٹہ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ٹریفک اہلکار کو کوئی وزیر آسانی سے کچل کر آگے بڑھ جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اس لیے جنا تھا کہ محافظ ان کے سینوں پر نشانے بازی کی مشق کر سکیں اور قانون کے رکھوالوں کے بیچ قتل کر دیا جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ مرتے وقت انسان کو بہت پیاس لگتی ہے. ان مظلوموں نے بے اشاروں میں پانی ضرور مانگا ہوگا مگر وہاں پر موجود بیٹھے ظالموں میں سے کسی ایک نے انہیں پانی نہیں پلایا. صرف اتنا ہی نہیں ان مظلوموں کے لاشوں کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے ان ہجوم کو میں دیکھتی ہوں کہ جہاں خدا نے سرمایہ داروں کو سرمایہ کی نعمت سے نواز کر خدائے ثانی کا خطاب دیا اور خود وہ خدا عالم ارواح سے کوش کر منتہا سے آگے چلا گیا. سو پھر یہاں جو لوگ کی پائی ہے سزا یاد نہیں. بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے. کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. امجد صابری کو سڑک کے بیچ خون سے نہلا دیا ناظرین گیا. کیونکہ عشرہ مغفرت کا اختتام بھی ہو جائے گا اور آج عشرہ مغفرت کی 13ویں سحری ہم نے آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں اور گزارنے والے ہیں. کچھ دیر کے بعد آج سحری کا بھی اختتام ہو جائے گا. ناظرین کیا کھویا کیا پایا؟ عشرہ مغفرت میں ہم نے برکتیں لوٹنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمیں اس سال اس رمضان مبارک میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ کیونکہ ہم سے پہلے کئی دوست کئی ہمارے حلقے احباب میں لوگ تھے جو گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ
زلف لہرا کہ وہ جب کر رہے تھے حسنین علی فریدی صاحب سے. حسنین بھائی نے بتایا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کیا بات ہے اور کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو امام حسین امام حسن کا نام لیتا ہے تو میں یہ چاہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد امام حسن امام حسین کا بھی تذکرہ کر لیا جائے. بسم اللہ. جس نے پایا حجاب خدا ہے فقط زیدہ ہے فقط زیدہ ہے فقط زیدہ ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے ہر دم قصیدہ ہے سب انبیاء کا جس پہ سے جو ہے میں یہ